اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں آپ میں سے اکثر دوستوں کو علم ہوگا، اور یہ بھی کہ اسرائیل نے وہاں قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر رکھی ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کی کھدائی کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کر کے وہ آخر کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس خبر کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کا دل دہل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جب مسجد اقصیٰ کی مرمت اور صفائی کرنے والے عملے نے انکشاف کیا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا ہے اور اسی مقام پر زمین دھنس رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں تلے کافی سالوں سے سرنگیں کھودی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی عمارت انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ان سرنگوں کی کھدائی میں انتہائی تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے، جس کی بنا پر قبلہ اول کی انتظامیہ نے بارہا خبردار بھی کیا ہے کہ کھدائیوں کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ خطرے سے دوچار ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی وقت کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ 2 سال قبل بھی مسجد اقصیٰ کی جنوبی دیوار کا ایک حصہ گر گیا تھا، جبکہ کھدائیوں کی وجہ سے مسجد کی مغربی دیوار بھی متاثر ہوئی ہے۔ ان کھدائیوں کے بارے میں متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے، جس کی تلاش میں وہ یہاں کھدائیاں کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں انبیاء کرام کی وہ تعلیمات دفن ہیں جن کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات جو یہ صہیونی دنیا سے چھپا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی ان کھدائیوں کے پیچھے ان کا اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہ لوگ اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے نزدیک ان کے مسیحا یعنی دجال کی آمد کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ موجود ہے تب تک ان کے تیسرے ہیکل کی تعمیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق مسجد اقصیٰ اس جگہ تعمیر کی گئی تھی جس جگہ پہلے ان کا ہیکل موجود تھا۔ لیکن ناظرین، ان تمام کھدائیوں کے پیچھے وہ بڑا راز بھی ہے جس کی تلاش میں یہودی صدیوں سے سرگرداں ہیں، اور وہ ہے تابوت سکینہ۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو نالج فیکٹری یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور خدا کے اسی گھر کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصل ہیکل سلیمانی کی کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہرین آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، اس مقدس صندوق کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچز کی، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن اس صندوق کے بارے میں جو سب سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے۔ یہ محل فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن وہاں بیت المقدس اور اس کے اطراف میں کھدائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے، یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے مکمل کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس محل سے متعلق اگر آپ تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نالج فیکٹری یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ تھیوری بائبل کے ماہر آثار قدیمہ ریٹمیر مارشل نے 1996 میں پیش کی تھی۔
اس نے اس کے بارے میں بہت سے دلائل بھی دیے ہیں جن کو آپ انٹرنیٹ پر بآسانی تلاش کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں اور بہت سے افراد کا ماننا ہے کہ یہ تابوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ اس تابوت کے بارے میں کچھ اور مشہور قیاس آرائیوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا، جہاں ایتھوپیا میں ایک تاریخی چرچ ایکسم کے اندر یہ تابوت اب بھی موجود ہے، لیکن یہودی پادری اس بات کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق جاپان کے پہاڑوں میں اس تابوت کو ایک بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا، جس کو جاپانی ماہر آثار قدیمہ تاکانے ماسانوری نے کافی تلاش کیا لیکن ناکام رہا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ تابوت اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ یہودیوں نے سن 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ یہودی پادریوں نے اس بارے میں کبھی تصدیق نہیں کی۔ کچھ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق اور ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی حکومت نے عرب مسلمانوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی اور ان کو کھدائی کا کام نامکمل چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت اصل میں ہے کہاں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آخری دور میں جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت آ جائے گا تو اس مقام سے ایک دھواں نکلے گا جس کو تمام یہودی دور دور سے دیکھ لیں گے اور وہ تابوت سکینہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اس صندوق کو نکال کر نئی تعمیر شدہ ہیکل کے اندر ایک بار پھر رکھ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی صدیوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں اور اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کی کھدائی میں بھی مصروف ہیں، تاکہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر سکیں۔ جہاں تک مسلمانوں کے عقیدے کا تعلق ہے تو ایک روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل نہ صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا اور چاروں اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تابوت سکینہ کا سراغ لگانے کے لیے یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے بہت سی کھدائیاں کر رکھی ہیں اور ان کی ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ان منصوبوں کو نیست و نابود فرمائے اور پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔